urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 3، پیدائش سے آغاز نبوت تک، پہلا حصہ، ولادت مبارکہ۔ آخر کار وہ وقت آ پہنچا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں لا کر بسایا تھا، اور جس کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے ہمارے رب، اور تو ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ سورہ بقرہ آیت 129۔ اس مبارک ساتھ کے آنے سے تھوڑی مدت پہلے ابرہہ 60,000 فوج لے کر اپنی تقدیر سے لڑنے آیا تھا، مگر وہ 60,000 نہیں 60 لاکھ بھی لاتا تو اس کا وہی انجام ہوتا جو ہوا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا منصوبہ کام کر رہا ہو کہ اس مقام پر وہ ہستی وجود میں لائی جائے جو دنیا کی تاریخ بدل ڈالنے والی تھی، جو تمام نبوتوں کی آخری اور سب سے بڑی نبوت تھی، اور جس کے لیے 2500 برس پہلے سے تیاری کی جا رہی تھی، وہاں کوئی بڑی سے بڑی انسانی طاقت بھی اللہ کی طاقت سے ٹکرا کر پاش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ محدثین اور مورخین کا اس بات پر قریب اتفاق ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ یعنی مکہ پر ابرہہ کا حملہ محرم میں پیش آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی۔ ولادت پیر کے روز ہوئی تھی۔ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی کے سوال پر بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم بروایت قتادہ۔ ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی اس میں اختلاف ہے، لیکن ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کی تصریح محمد بن اسحاق نے کی ہے، اور جمہور اہل علم میں یہی تاریخ مشہور ہے۔ واقع فیل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں فصل کتنا تھا اس میں بھی اختلاف ہے، مگر مشہور ترین قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے۔ شمسی اور قمری مہینوں اور سالوں کے درمیان مطابقت ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس لیے قطعی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ پیدائش کا شمسی سال اور مہینہ کون سا تھا۔ عموماً آپ کا سن پیدائش 570 عیسوی یا 571 عیسوی بیان کیا جاتا ہے۔ سہیلی نے روض الانف میں 20 اپریل نیسا تاریخ بتائی ہے، مگر سال کا ذکر نہیں کیا۔ بعض اہل تحقیق نے اسے 23 اپریل 571 کے مطابق قرار دیا ہے۔ محمود پاشا فلکی نے 20 اپریل 571 تاریخ ولادت قرار دی ہے، اور اسے 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ کے مطابق بتایا ہے۔ کوسا دو پرسفال اپنی کتاب تاریخ عرب میں 20 اگست 570 تاریخ پیدائش متعین کرتا ہے۔ ہٹی کہتا ہے کہ آپ 571 یا اس کے لگ بھگ زمانے میں پیدا ہوئے، اور بعض مستشرقین 2 سال پیچھے جا کر 569 عیسوی کو آپ کا سال پیدائش بیان کرتے ہیں۔ ولادت مبارکہ کا وقت
معتبر روایات میں صبح صادق بیان کیا گیا ہے۔ بشارات اور اسم گرامی۔ معتبر روایات میں آیا ہے کہ زمانہ حمل میں بی بی آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے ہیں۔ ایک اور مرتبہ خواب میں ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیٹ میں اس امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ ابن سعد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ لفظ محمد تو پہلے بھی عرب میں شاذ و نادر بعض لوگوں کا نام تھا، مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ پہلے کسی کا نام احمد ہو۔ اس کی وجہ جس کو ہم نے تفہیم القرآن جلد پنجم سورہ صف حاشیہ 7-8 میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ ہے کہ اہل کتاب کے ذریعے سے اہل عرب کو کبھی کبھی یہ معلوم ہوتا رہتا تھا کہ ایک نبی اور آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا اور وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ یہ باتیں سن کر عرب کے بعض لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے تھے، شاید وہی نبی ہو جائے۔ قاضی ایاز نے ایسے لوگوں کی تعداد جن کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد تھے 6 بتائی۔ ابن خالویہ اور سہیلی نے 3 اور عبدان المروزی نے 4، لیکن حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ میں نے تلاش و جستجو سے 15 ایسے اشخاص کے نام معلوم کیے ہیں۔ پھر اصابہ میں انہوں نے بتایا کہ ان میں سے بعض نے حضور کا زمانہ پایا اور اسلام بھی قبول کیا۔ محمد بن عدی بن ربیعہ کے حالات میں وہ لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کیسے رکھ دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم شام میں سفر کر رہے تھے کہ ایک دیر عیسائی خانقاہ پر پہنچے تو صاحب دیر نے کہا تمہاری قوم میں ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا۔ ہم نے پوچھا اس کا نام کیا ہوگا؟ اس نے کہا محمد۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو لڑکا بھی پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھا گیا۔ ممکن ہے کہ یہ 2 نام حضرت آمنہ کو 2 مختلف خوابوں میں بتائے گئے ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں ہی نام احادیث سے ثابت ہیں۔ بکثرت روایات میں بی بی آمنہ کا یہ بیان بھی نقل ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے ہیں۔ بہیقی اور ابن عبد البر نے عثمان بن ابی العاص الثقفی کی ماں کا بیان نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت وہ بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی۔ اس وقت جدھر نظر جاتی تھی نور ہی نور نظر آتا تھا۔ ولادت کے وقت دایا کی خدمت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عوف بن عبد الحارث زہری نے انجام دی۔ پیدائش کے 7ویں روز جناب عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا۔ یہ عقیقہ بھی بقایا دین ابراہیمی میں سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب کے ہاں جاری رہا۔ تو جناب عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور قریش کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد لوگوں نے پوچھا اے عبد المطلب، آپ نے اپنے جس بیٹے کے لیے ہماری یہ ضیافت کی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے ناموں سے مختلف نام کیسے رکھ دیا؟ عبد المطلب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آسمان میں اللہ اور زمین میں خلق اس کی تعریف کرے۔
غربت سے زندگی کی ابتدا۔ جناب عبداللہ شادی کے وقت نوجوان ہی تھے اور اپنے کاروبار کی انہوں نے ابتدا ہی کی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے وہ اپنے یتیم بچے اور اپنی بیوہ کے لیے کوئی بڑی دولت چھوڑ کر نہ جا سکے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک لونڈی ترکہ میں چھوڑی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ترکے میں صرف ایک اونٹ تھا اور ایک لونڈی۔ لونڈی وہی ام ایمن تھی جنہوں نے بڑی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا۔ ان کا اصل نام برکہ تھا اور حبشی نسل تھی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کیا، جن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حیات طیبہ کی اس غریبانہ زندگی کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سورہ زحا 8ویں آیت، اور اللہ نے تم کو غریب پایا پھر غنی کر دیا۔ رضاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداً چند روز تک ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ اسی کا دودھ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ام سلمہ کے پہلے شوہر نے بھی پیا تھا۔ ابن سعد اور ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش ام المومنین حضرت زینب کے بھائی نے بھی اسی کا دودھ پیا تھا، اس لیے یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اسی خدمت کے صلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہونے کے بعد ہمیشہ صوبیہ کے ساتھ حسن سلوک فرماتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس کی تکریم اور اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتی تھیں۔ پھر حضرت خدیجہ نے چاہا کہ اسے خرید کر آزاد کر دیں، مگر ابو لہب نے انکار کیا۔ بعد میں اس نے خود ہی اسے آزاد کر دیا۔ ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے اس کے لیے کپڑا اور خرچ بھیجا کرتے تھے۔ سن 7 ہجری میں آپ کو اس کی وفات کی خبر ملی تو آپ نے اس کے بیٹے مسروح کا حال دریافت کیا، جس نے آپ کے ساتھ اس کا دودھ پیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی مر گیا اور اس کا دنیا میں کوئی باقی نہ رہا۔ حلیمہ سعدیہ۔ شرفائے مکہ کا قاعدہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے صحرائی علاقوں کے اچھے قبائل میں بھیج دیتے تھے تاکہ عمدہ آب و ہوا میں پرورش پائیں اور خالص عربی بھی سیکھ لیں۔ اس غرض کے لیے باہر کے قبیلوں کی عورتیں وقتاً فوقتاً مکہ آتی تھیں اور سرداروں کے بچے لے جاتی تھیں، جن سے ان کو معقول معاوضے ملتے تھے اور بعد میں بھی حسن سلوک کی توقع ہوتی تھی۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے کچھ مدت بعد بنی سعد بن بکر قبیلہ حوازن کی ایک شاخ کی کچھ عورتیں بچے لینے کے لیے مکہ گئیں، جن میں حلیمہ بنت ابی ذؤیب بھی اپنے شوہر حارث بن عبداللہ کے ساتھ شامل تھیں۔ ابن ہشام نے حلیمہ کا اپنا بیان نقل کیا ہے کہ ہم بہت خستہ حال تھے، ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، دوسری عورتوں کی بنسبت ہماری حالت زیادہ ہی خراب تھی، ہماری گدھی اس قدر کمزور تھی کہ قافلے کے پیچھے رہ جاتی تھی، ہماری اونٹنی ذرا بھی دودھ نہ دیتی تھی، میری چھاتیوں میں بھی دودھ اتنا کم تھا کہ میرے بچے کا پیٹ نہ بھر سکتا تھا، رات بھر روتا رہتا تھا اور ہم بھی سو نہ سکتے تھے۔ مکہ پہنچے تو کوئی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے پر راضی نہ ہوئی، ہر ایک کہتی تھی کہ یتیم ہے، باپ ہوتا تو ہم اس سے کچھ حسن سلوک کی امید رکھتے، بیوہ ماں اور دادا سے معلوم نہیں کچھ ملے یا نہ ملے۔ دوسری سب عورتوں نے دوسرے بچے لے لیے اور مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ جب سب واپس چلنے کے لیے تیار ہوئیں تو میں نے اپنے شوہر سے کہا،
میں خالی ہاتھ جانا پسند نہیں کرتی، جا کر اسی یتیم بچے کو لیے لیتے ہوں۔ شوہر نے کہا، کیا مذائقہ ہے، اگر تو ایسا کرے ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی میں ہمیں برکت دے دے۔ چنانچہ میں گئی اور صرف اس لیے اس بچے کو لے لیا کہ کوئی اور بچہ مجھے نہ ملا تھا۔ اپنے پڑاؤ پر پہنچ کر اس بچے کے منہ میں اپنی چھاتی دی تو اتنا دودھ اترا کہ وہ بھی سیر ہو گیا، اور اس کے دودھ شریک بھائی نے بھی، جس کا نام عبداللہ تھا، خوب پیٹ بھر کر پی لیا۔ پھر میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ نچوڑنا شروع کیا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں اچھی طرح سیر ہو گئے، اور رات ہم نے بڑے آرام سے گزاری۔ صبح میرے شوہر نے کہا، خدا کی قسم حلیمہ، تو نے بڑا ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ واپسی کے سفر میں ہماری گدھی کی شان ہی کچھ اور تھی، قافلے کے سارے گدھوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ میری ساتھی عورتیں کہنے لگیں، حلیمہ، کیا یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو ہمارے ساتھ آئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ بولی، واللہ اس کی تو حالت ہی بدلی ہوئی ہے۔ ہم وطن واپس پہنچے تو زمین پر شاید ہی کوئی علاقہ اس وقت اتنا اجاڑ ہو جتنا ہمارا تھا، مگر میری بکریاں جہاں جاتی پیٹ بھر کر چارہ کھاتی اور خوب دودھ دیتی۔ اس طرح ہم روز بروز اس بچے کی برکتیں زیادہ ہی دیکھتے تھے۔ 2 سال گزرے اور دودھ چھڑانے کا وقت آیا تو وہ بچہ سارے قبیلے کے بچوں سے زیادہ تندرست و توانا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے 4 برس کا ہو۔ ہم اسے مکہ اس کی ماں کے پاس واپس لے گئے، مگر ہمارا جی چاہتا تھا کہ وہ ہمارے پاس کچھ مدت اور رہے۔ میں نے اس کی ماں سے کہا، میرے اس بیٹے کو میرے پاس ابھی اور رہنے دو تاکہ یہ خوب پل کر تنومند ہو جائے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ مکہ کی خراب آب و ہوا اس کی صحت پر برا اثر نہ ڈالے۔ غرض میں نے اتنا اصرار کیا کہ وہ اسے پھر میرے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اور حلیمہ کے ہاں رہے، مگر ابن اسحاق کی روایت اس سے مختلف ہے جو ہم آگے نقل کرتے ہیں۔